آج ہمارا لیکچر نمبر 17 ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی اب سر. اس پوائم میں ہے کیا؟ ایک تو یہ ہے کہ اٹ از مسٹک پوائم. ٹھیک ہے نا، یعنی کہ یہ صوفیانہ کلام ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی جو شاعرہ ہے وہ مسٹک ہے. دا poetess is mystic. صوفی شاعرہ ہے. اچھا ہر ٹریٹمنٹ with death is very polite and kind. ٹھیک ہے. ان جو پوئٹس کا جو رویہ ہے ڈیتھ کے ساتھ وہ بہت ہی پولائٹ ہے اور کائنڈ ہے. ڈیتھ از گیٹ وے، یعنی ایک راہداری ہے ٹو دا نیکسٹ ورلڈ. ٹھیک ہے نا، یعنی ایک اٹرنل جو ورلڈ ہے. ڈیتھ میکس مین امورٹل. پہلے انسان فانی ہے اور ڈیتھ اس کو لافانی کر دیتی. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کا میجر تھیم ہے ڈیتھ. اور اس کے اندر وہ امیجن کرتی ہے اپنا ایک فیونرل. صحیح ہے. اور پھر اس میں کچھ سمبل بھی یوز کیے ہیں. اٹ از سمبولک پوائم. سمبولک پوائم. ٹھیک ہے. اچھا اس میں اس نے کچھ سمبل لگائے ہیں، مطلب اس میں جو ہے جو چلڈرن پلینگ، یہ سمبل ہے جی چائلڈہڈ کا. ٹھیک ہے. اس طرح جو رائپن گرینز ہیں یہ سمبل ہے یوتھ کا. ٹھیک ہے. اور اس طرح جو ہے وہ سیٹنگ سن ہے، سن، یہ سمبل ہے اولڈ ایج کا، یعنی کہ بڑھاپے کا. صحیح. تو بڑی زبردست پوئم ہے. ٹھیک ہے. اور صوفیانہ کلام ہے اور امپورٹنٹ ہے. اس میں ایک کویشچن آ جاتا ہے، اور زیادہ تر جو کویشچن آتا ہے وہ سمبلزم کے اوپر آ سکتا ہے اور جو پوئٹس کا جو ٹریٹمنٹ ہے اس کے اوپر آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. بہرحال کوئی بھی آئے تو یہی ہے یہ آنسر جو میں ابھی پڑھنے جا رہا ہوں. اچھا اب میں اس کو پڑھ رہا ہوں. بیکاز اے could not stop for death، مطلب کہ she was passing a very busy life, she had no time to die. یا she totally forgot death. Death came in the form of a lover. ٹھیک ہے. It is a mystic poem، یعنی کہ صوفیانہ کلام ہے. written by mystic poetess، جس کو صوفی شاعرہ ایملی ڈکنسن نے لکھا ہے. Her mostly poems bear the theme of death. 800 نظمیں لکھی اور 600 جو نظمیں ہیں ان کا جو تھیم ہے وہ ڈیتھ ہے. ڈیتھ از اے گیٹ وے، یعنی ایک راہداری ہے، ایک رستہ ہے ٹو دا نیکسٹ ورلڈ. اس کے نزدیک جو ہے نا یہ ایک مثلا کہ مارٹل سے امورٹل ورلڈ کا ایک پاس ہے. ایوری ون بلیوز دیٹ ڈیتھ کنکرز آل، موت فاتح عالم ہے.
اٹ از ریئلٹی، یہ ایک ایسی حقیقت ہے which cannot be denied، جس سے کوئی انکار نہیں ہے. ڈیتھ از ڈیفینیٹ، یہ معین ہے، مقررہ ہے. دیر از نو اسکیپ فرام اٹ، اس سے کوئی فرار نہیں ہے، چاہے امیر ہے غریب ہے، کوئی بھی اس سے بچ نہیں پایا. وی مے اور مے ناٹ ریمبر، ہم اس کو یاد کریں یا نہ کریں، بٹ اٹ کمز ڈیفینیٹلی. ڈیفینیٹلی یعنی کہ لازماً وقت معینہ پہ آ جاتی ہے. ڈیفینیٹلی ایز اٹس اپوائنٹڈ ٹائم، یعنی کہ مقررہ وقت. وی شوڈ ناٹ بی افریڈ آف اٹ، ہمیں اسے ڈرنا نہیں چاہیے. بیکاز اٹ از ناٹ دا اینڈ، کہ موت کوئی اینڈ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نئی اور پرماننٹ جو ورلڈ ہے اس کی شروعات ہے. اٹ از اے بگننگ، بگننگ کہتے ہیں شروعات آف دا نیو لائف، یعنی کہ نئی زندگی کا آغاز ہے. دا پوئٹس ٹریٹمنٹ، اس کا جو سلوک ہے ود ڈیتھ از ویری پولائٹ اینڈ کائنڈ، وہ بڑا شفیق ہے اور مہربان ہے. یہاں تک کلیئر ہے. The poem because it couldn't stop for death also describes the same fact about death. یہ موت کی سی حقیقت کو بیان کرتی ہے یہ نظم. The poetess شاعرہ talks about death and gentle nature of its approach. اور جس طرح یہ جینٹل وے سے آتی ہے، ٹھیک ہے نا، اپروچ کرتی ہے. Death is seen not an end، یہ اختتام نہیں ہے، but as the beginning of immortality، بلکہ یہ لافانیت کا آغاز ہے. لافانیت. This poem also gives symbolic meaning. اس نظم کے کچھ علامتی میننگز بھی ہیں. The children playing in the ground symbolizes childhood، یہ بچپن کی علامت ہے. The field of gazing grain، یعنی کہ ripened grain، پکے ہوئے دانے. Symbolizes the youth، یہ جوانی کی علامت ہے. Setting sun presents the symbol of old age، یہ بڑھاپے کی علامت. Ultimately، آخر کار، اور امیجن فیونرل، اس کا جو تصوراتی جو جنازہ ہے، جرنی یعنی جنازے کا سفر، جو ریچ دا گریو، یہ قبرستان میں پہنچ جاتا ہے. قبر کیسے معلوم ہوتی ہے؟ اٹ سیمز دا سویلنگ آف دا گراؤنڈ، جیسے زمین ابری ہو. اٹ از لائک ہوم ہوز روف از اسکارسلی ویزیبل، اسکارسلی بامشکل، ویزیبل جو دکھائی دے، یعنی اس کی چھت نہیں ہے. اٹ از اے پلیس ویئر دا پوئٹس از ٹو بی بریڈ، جہاں اس کو دفن ہونا ہے. After death in the next world، اگلی دنیا میں the concept of time and space vanishes. Time اور space، زمان و مکان، جو تصور ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. وینش ہوتا ہے ختم ہونا. Many century lapses، صدیاں گزر جائیں گی. But to the poetess it feels short than a day، لیکن دن کا کچھ حصہ لگتا ہے. Now she has guessed، اب اس کو اندازہ ہوا ہے that her journey of life is not toward death، کہ یہ زندگی کا جو سفر ہے یہ موت کا نہیں ہے. But it was journey toward eternity، بلکہ یہ لافانیت، ابدیت کا سفر تھا. تھرو آؤٹ دا پوئم، پوری نظر میں دا پوئٹس ٹریٹمنٹ ٹو ڈیتھ از ویری پولائٹ، بڑا پولائٹ ہے. دا پوئم ایلیبوریٹس وضاحت کرنا، دا تھیم آف ڈیتھ، موت کے تھیم کو، اس کی یہ وضاحت کرنا. یہ پاس پیپر میں کوشچن آ چکے ہیں. ہاؤ ڈز ایملی ڈکنسن ویو ڈیتھ ان دا پوئم، ڈیتھ کے بارے میں اس کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ تو وہ بڑا پولائٹلی اس کو ٹریٹمنٹ ہے اس کا، ٹھیک ہے نا. نمبر 2 ہے جی، ڈیتھ از فرینڈلی اینڈ پیٹرونائزنگ، خیال رکھنے والی فار دا پوئٹس، یعنی وہ ڈیتھ کیم ان دا فارم آف اے لور سٹنگ ان اے بگی، ٹھیک ہے نا، تو پیٹرونائزنگ ہے. بہرحال اس کے ٹریٹمنٹ کے اوپر زیادہ کوشچن ہے. کلیئر ہو گیا یہ؟ ہاں جی، آواز کلیئر ہے، اسکرین شو ہو رہی ہے؟ یس سر. اچھا جی، اس کے بعد جو نظم ہے وہ ہے جی لائٹس آؤٹ، ٹھیک ہے نا، جب بتیاں بجھ گئی، ٹھیک ہے نا. دا پوئم از آلسو اباؤٹ سلیپ، اور سلیپ کیا ہے؟ سلیپ از اے سمبل آف ڈیتھ، ٹھیک ہے. اچھا، یہ بھی سمبولک پوئم ہے. اٹ از سمبولک پوئم.
علامتی ہے، ٹھیک ہے. سلیپ از سمبل آف ڈیتھ. اس میں سلیپ کی بات ہے، اور جو ڈیتھ ہے وہ سلیپ جو ہے وہ ڈیتھ کی علامت ہے، ٹھیک ہے. اس میں مثلا ایک اور چیز ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ یہ سلیپ اور ڈیتھ ہیز پیراماؤنٹ پاور. ٹھیک ہے نا، یعنی اس میں بڑی طاقت ہے. نو ون کین ریزسٹ بیفور ڈیتھ اینڈ سلیپ. جب نیند آتی ہے تو پھر بھی کوئی نہیں ریزسٹ کر سکتا، اور جب ڈیتھ آتی ہے تو پھر بھی کوئی ریزسٹ نہیں کر سکتا. اس میں پیراماؤنٹ جو ہے نا وہ پاور ہے، ٹھیک ہے. یعنی سلیپ جو ہے وہ انسان کو کنکر کر لیتی ہے. اس طرح جو موت ہے وہ بھی فاتح عالم ہے. ڈیتھ کنکرز آل. موت فاتح عالم ہے، یعنی امیر ہے غریب ہے، اس کے سامنے کسی کی نہیں چلتی. صحیح. تو لائٹس آؤٹ کیا ہے جی؟ لائٹس آف 5 سینسز، ٹھیک ہے نا، گون آؤٹ. یعنی انسان کے اندر 5 حصے ہیں، 5 لائٹس ہیں. تو سلیپ میں کچھ لائٹس بند ہو جاتی ہیں، کچھ سینسز کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں. جیسے سلیپ میں آپ ویژولائز نہیں کر سکتے، آپ سن نہیں سکتے، یہ سینسز بند ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ اسمیل بھی نہیں کر سکتے، تو وہ لائٹس آؤٹ ہو گئی. تو موت میں 5 سینسز ہی ان کی لائٹس آؤٹ ہو جاتی. دوسرا یہ ہے کہ جب انسان سوتے ہیں تو دیکھیں لائٹس آؤٹ کر لیتے ہیں، یا جب رات ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو لائٹس آؤٹ ہو جاتی ہیں، بتیاں بجھ جاتی ہیں. ان سلیپ کے بارے میں لائٹس آف 5 سینسز، لائٹس جو الیکٹریسٹی لائٹس ہیں لائٹس آؤٹ، کینڈل لائٹس آؤٹ، جو بھی ہے. یعنی پوئم از اباؤٹ سلیپ. اس کا ٹائٹل یہ شو کر ہے، اور سلیپ کی وہ بات کر رہا ہے، بٹ ایکچولی ہی از ٹاکنگ اباؤٹ، ایڈورڈ تھامس جو ہے وہ ٹاکنگ اباؤٹ ڈیتھ. ٹھیک ہے. اس نے سلیپ کا سمبل لگا کر ڈیتھ کی بات کی. بات کلیئر ہو گئی ہے؟ Yes, sir. اب اس کو پڑھ رہا ہوں. لائٹس آؤٹ از اے پوئم دیٹ ویو سلیپ فرام اے ویری انٹرسٹنگ اینگل. دلچسپ زاویے سے ان سلیپ کو وہ ڈسکس کرتی ہے یہ پوئم. سلیپ ہیز پیراماؤنٹ پاور. اس کی بڑی اسٹرانگ پاور ہے اوور آل مین پیشنیٹ انٹرسٹڈ ایکٹیویٹی. انسان کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں، انٹرسٹ ہیں، نیند کے سامنے مان پڑ جاتے ہیں، اس کے جوائز سورز. ٹھیک ہے. نو ون کین وithstand اٹس لور. نیند ایک لوری لے کر آتی ہے، ٹھیک ہے نا، ایک سحر. لور کا مطلب سحر. اس کے سحر کے سامنے سب بے بس ہے. آل ڈے فرام ارلی مارننگ مین پرسو کا مطلب ہوتا ہے فالو کرنا. ویریس ایکٹیویٹیز، یعنی صبح سے لے کر شام تک آپ مختلف کام کرتے ہیں، گڈ بیڈ، اچھے برے. بٹ وین نائٹ فالز دے کمپلیٹلی ریلنکوش. تو لوگ دستبردار ہو جاتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں. دا کانشیس ہولڈ اپان لائف. ٹھیک ہے نا، یعنی رات کو ہم سارے کام چھوڑ جاتے ہیں، بس ہم سونا چاہتے ہیں. یعنی شعور کے اوپر جو ہمارا ہولڈ ہے، اس کو کانشیس ہولڈ جو ہے اس کو ہم ریلنکوش کر دیتے ہیں. ریلنکوش کا مطلب ہے نا چھوڑ دینا، گیو اپ کر دینا، ترک کر دینا. They find themselves suddenly submerged by the oblivion of sleep. یعنی وہ نیند کی بلکھڑ دنیا میں ڈوبتے اپنے آپ کو پاتے ہیں، سبمرج ہو جاتے، ڈوب جاتے ہیں، نیند کی وادی میں مدہوش ہو جاتے ہیں. The dominance غلبہ of sleep equalizes all men, both who treated the straight path, those who treat the crooked path. ٹھیک ہے نا. اسٹریٹ پاتھ کیا ہے جی؟ سیدھا رستہ. یا کروکڈ پاتھ جو ٹیڑھا رستہ ہے. چاہے زندگی آسانی سے گزر رہی ہے یا زندگی مشکل سے گزر رہی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ اسٹریٹ پاتھ اور کروکڈ پاتھ کا یہ مطلب ہے، زندگی مشکل ہے یا آسان ہے، لیکن نیند سب کو آتی.
نیند آتی ہے جی، غریب کو بھی آتی ہے، امیر کو بھی آتی ہے، ٹھیک ہے نا، اچھے کو بھی آتی ہے، برے کو بھی آتی ہے. یہ اس کے اندر ایک ایکویلائزنگ فیکٹ پایا جاتا ہے. آفٹر ریڈنگ دا پوئم A Sense of Gratitude، اظہار تشکر، اظہار تشکر، ان شکریہ کا ایک اظہار ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے، اظہار پیدا ہوتا ہے فار دا بلیسنگ آف sleep، کہ نیند کتنی اللہ کی نعمت ہے. لائف از اے سیز لیس اسٹرگل، زندگی ایک نہ ختم ہونے والی کوشش ہے، نیور اینڈنگ. مین ورکس فرام ڈاؤن ٹو ڈسک، انسان صبح سے لے کر شام تک کام کرتا ہے، اینڈ کیپس ہمسیلف بزی ان ویریس ایکٹیویٹیز آف لائف، اور مختلف امور میں اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے. ہی از ایٹ ٹائم بعض اوقات سکسیسفل کامیاب ہوتا ہے، بٹ میزربل فیلز ایٹ ویریس اوکیزن، اور بعض موقعوں پر وہ بری طریقے سے ناکام ہو جاتا ہے. ہی از یوزلی ایگزاسٹڈ، ایگزاسٹ ہوتا ہے تھک جانا، بائی دا ڈے لانگ اسٹرگل، یعنی لمبے دن کی کام سے وہ تھک جاتا ہے. دا ٹینشنز آف لائف ورک ہیویلی آن ہم، زندگی کی جو تکلیف ہیں یہ اس کے اوپر کام کرتی ہیں. ہی از کمپلیٹلی ٹائرڈ اینڈ وارن آؤٹ، گھس پٹ گیا ہے، تھک گیا ہے، وارن آؤٹ تھک گیا ہے. ایٹ نائٹ ہی ابینڈنس ہز ورک، وہ اپنا کام چھوڑ دیتا ہے. وین اسلیپ، جب سویا ہوتا ہے، ہی از فارگیٹفل آف ایوری تھنگ، گڈ اور بیڈ، ہیپی اور ان ہیپی، چاہے کوئی چیز اچھی ہے بری ہے، ٹھیک ہے نا، ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے، فارگیٹفل، بے نیاز. سلیپ ورک ایز اے ٹونک افیکٹ آن ہم، یہ اس کے اوپر دوا کا کام کرتی ہے. ان دا مارننگ ہی از فریش، جب انسان صبح اٹھتا ہے تو تر و تازہ ہوتا ہے، ریڈی ٹو شیئر دا ایکٹیویٹیز آف لائف ونس اگین، یعنی اس کے جو سیلز ہیں وہ ریپیئر ہو چکے ہوتے ہیں. نیند جو ہے وہ ریپیئر کرتی ہے اس کو، تھکاوٹ سے جان چھڑواتی ہے، اور صبح جب انسان اٹھتا ہے تازہ، پھر وہ زندگی کے کام کرنے کے لیے دوبارہ تیار ہو جاتا ہے. دا پوئٹ پلیڈز کا مطلب سیز that the sleep is the great gift of God، یہ اللہ کا بہت بڑا تحفہ ہے، blessing on human being، انسانوں کے اوپر اللہ کی نعمت ہے. sleep soothes and comforts، یہ راحت بخشتی ہے، فرحت بخشنا. us soothes us and comforts us by making us forget everything for a time being، وقتی طور پر ہمیں ہر چیز سے بے نیاز کر دیتی. same is the case of death، موت میں بھی ایسے ہوتا ہے. It saves us from all mad activities، یعنی جتنی بھی پاگلانہ سرگرمیاں ہیں زندگی میں، جنونی سرگرمیاں، صبح سے لے کر شام تک پاگل طرح کام کرتے ہیں، موت ہمیں نجات دے دیتی ہے. اینڈ اٹس وری، زندگی کی پریشانیوں سے نجات دے دیتی. The poem dwells on the power of sleep، اس کا تھیم کیا ہے جی نظم کا؟ پاور آف سلیپ، نیند کی طاقت. اور روٹین ایکٹیویٹیز، ہماری معمول کی سرگرمیاں، our desires، ہماری خواہشات، ambitions، آرزویں، must give way to hold that sleep has over us، ٹھیک ہے. نیند کے سامنے یہ بے بس ہو جاتی. things that are most daily cherished، جو ہمیں بڑی عزیز ہوتی ہیں، جیسے کہ فیوریٹ بک ہے، لوڈ فیس، یا محبوب کا چہرہ ہے، اور willingly relinquished، willingly چاہتے ہوئے، ہم جانتے بوجھتے ہوئے اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. as we find ourselves slipping gently into the blessed world of sleep، کیونکہ ہم نیند کی وادی میں داخل ہو گئے. it has the equalizing effect، یہ equalizing effect رکھتی ہے. all are subject to its spellbound سحر، all are subject to its spellbound power، نیند کے سحر کے سامنے سب بے بس ہے، چاہے رچ ہے، پور ہے، ورچوس، اچھا ہے، وائشیس، یا کوئی برا ہے، ٹھیک ہے نا، تو کسی کی نہیں چلتی. یہ کوشچن پاس پہ، what does many a road track signify، یہ روڈ ٹریک وہی جو ہے نا 5 senses ہے، ٹھیک ہے نا. ہاں جی، کلیئر ہو گیا.